ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا جاء رمضان، رمضان آ رہا ہے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ ایک مہینے دی ہتھکڑیاں بن لئیے تو اللہ کا نبی کہتا ہے ایک ہر روزے کے بدلے میں اللہ اتنا بڑا محل بنائے گا کہ یہ پوری دنیا اگر اس محل میں رکھی جائے تو ایسا نظر آئے گا جیسے پوری دنیا پہ ایک بکری کھڑی ہوتی ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَعَمَلٌ يَعْلَمُ ثواب عاملہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کیا دینے والا ہے۔ جی کو کیا ہے کہ وہ روزہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ آرٹ ٹو مدنی لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں جو صدقہ جاریہ ہے، جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ روزہ یہ بھی اس امت کو نہیں ملا، شروع سے آ رہا ہے، اور میرے نبی نے کیا خوبصورت انداز میں رمضان کا تعارف کرایا۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ کسی عمل کے لیے یہ انداز نہیں ہے۔ تو صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کسی عمل کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا میرے نبی نے، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو جب 3 دفعہ آپ نے کہا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ وحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ کہا لا، نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے کہا لا، نہیں۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا جاء رمضان، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اس میں بخشش فرما دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ایسا پیش پریزنٹیشن ایسی ہے، نہ نماز کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے، نہ تلاوت، کسی عمل کے لیے یہ پریزنٹیشن نہیں ہے جو میرے نبی نے روزے کے لیے دی ہے۔ وہ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، اور تم کس کے سامنے جائے؟ جیسے روزے کو نا ایک وجود عطا فرما دی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، نماز بھی تو اللہ کے لیے، یہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ یہ الصوم لی کیوں کہا ہے؟ اب میں ممبر تے بیٹھا ہوں، تسی سارے ویکھ رہے ہو، سارا تسی مجمع ایک دوسرے نو ویکھ رہے ہو۔ روزہ تو ایسا اندر کی چیز ہے، بیوی کو بھی نہیں پتا چل سکتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنا چھپا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کو بھی پتا نہیں، اور یہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک، اب تو ٹھنڈا ہو گیا رمضان، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو یہ پھر کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ تو کہتا ہے ہاں یہ میرے لیے، یہ میرے لیے۔ اور اس لفظ کا ایک روایت جو ہے مانا اجزا بھی، روزہ سارے اعمال کی جنت، اور روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا۔ کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ ہارون رشید کی باندھی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، ذرا ساملی تھی، تو وہ اسے بڑا پیار کرتا تھا۔ باقی سارے حیران ہوتے تھے، کالی جی نال عشق پائی پھردا، 3000 باندیاں تے وچوں خالصہ تے قربان۔ تو ایک دن وہ کھڑی تھی دربار میں، تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، تو سارے دوڑے مختلف چیزوں کی طرف، تو خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو کیوں کھڑی ہے؟ کہا پہلے میں گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی میری ہوگی۔ کہاں تیری ہوگی؟ تو اس نے آگے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ تو سارے پاگل ہیں،
تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا. تو نے کہا دیکھا میں اس لیے سے عشق کرتا ہوں. تو اللہ مل جائے تو اور کیا ملے. ایک حدیث یاد آ گئی, یا ابن آدم اطلبنی تجدنی, او میرا بندہ تو دنیا کی طلب میں جاتا ہے نا, کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا, لیکن اگر میری طلب میں آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے مل جاؤں گا. تجدنی, میں مل جاؤں گا. فإن وجدتنی, اگر تو نے مجھے پایا, وجدت کل شیء, تو نے سب کچھ پا لیا. وإن فتنی فاتک کل شیء, اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا. انا خیر لک من کل شیء, اور کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ اور بہتر اور پیارا ہے, کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمتیں کھانا پینا ہو رہے محل یہ نہیں ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. جب اللہ ساری نعمتیں دے دے گا, پوچھے گا میرے وعدے پورے ہو گئے, کہیں گے جی یا اللہ پورے ہو گئے. کہ ایک وعدہ باقی ہے, کہیں گے یا اللہ نہیں کوئی وعدہ باقی نہیں, سب پورے جنت مل گئی, دوزخ سے بچ گئے, پل صراط سے گزر گئے, گناہ معاف ہو گئے, زندگی مل گئی, پچکی رہ گیا. کہ نہیں ایک وعدہ باقی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کیا یا اللہ, تو پھر اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب میں کیا کرنا ہے, اللہ کہیں گے رضوان, جنت کا جنرل مینیجر رضوان, ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زفاری. رضوان پردے ہٹا دے, آج میرے بندے میرا دیدار کریں. آج میرے بندے میرا, وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ عن ربهم وَإِنَّهُمْ عن ربهم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ. اللہ نے دوزخ کے عذاب کو بعد میں بتایا ہے, اور اپنے دیدار سے محرومی کو پہلے بتایا ہے کہ دوزخ والوں کا بھی بڑا عذاب آگ نہیں ہے, دوزخ والوں کا بڑا عذاب ہے کہ میرے دیدار سے محروم ہو جائیں گے. اور جنت کی بھی سب سے بڑی دولت اللہ کا دیدار ہے. اور اللہ کہا تو روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا, تو امیر خسرو کا شعر ہے, از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سردادن جاندادن نادیدہ رخ یارے. اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے بندوں کی تاریخ بتاتی ہے. سولیوں پہ چڑھ کے, آروں سے چر کے, گردنیں اڑ گئی, بوٹیاں ان کی اتار لی گئی, آگ میں جلا دیے گئے, زمین میں دبا دیے گئے, راکھ بنا دیے گئے, اور ان کی کھالیں کھینچ لی گئیں. تیرے عشق میں, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ, تیرے عشق میں بغیر دیکھے, کوئی محبوب کو دیکھے بغیر اتنا اونچا چلا جائے کہ گردنیں کٹانے کو تیار, اور کٹی گردنیں, ادھڑے بدن, کھینچی گئی کھالیں, جلائے گئے آگ میں, زندہ دبائے گئے زمین میں, ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, بوٹی بوٹی الگ ہوئی. اور وہ احد احد احد. تو کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر جب اتنا عشق تھا, تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا قیامت ہو. تو آج وہ قیامت آ رہی ہے. ضرور پردے ہٹاؤ, میرے بندے مجھے دیکھیں, مجھ سے بات کر. اور اللہ پردے ہٹائے گا. سوائے میرے نبی کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, نہ جبریل, نہ میکائیل, نہ اسرائیل, نہ اسرافیل, نہ عرش کے فرشتے, نہ آسمانوں کے فرشتے, کسی نے نہیں سوائے میرے نبی کے. اور آج سب کے لیے دروازہ کھلا, فرشتوں بھی دیکھ رہے ہیں, جنت بھی دیکھ رہی ہے, جنت کے ساری مخلوق دیکھ رہی ہے, اور سارے ایمان والے مرد عورتیں دیکھ رہے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رحیم رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رب سلام کرے. رب اپنی اوقات دیکھو کتنی بڑی ہے, اس کو ضائع نہ کرو. کتنا قیمتی ہے ایمان والا, کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا اور اس کی بیڑی لگ گئی کدھی تے, تو اللہ اسے کہے گا سلام قول من رب الرحیم. اور پھر میرے نبی نے فرمایا ایک ایک ایمان والے مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے, کیا حال ہے. ایک 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 خیریت ہے, راضی ہو, خوش ہو, کوئی تکلیف تو نہیں. ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری دیکھی. جب اللہ نے شفا دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے اس سے زیادہ اچھے تھے. کہ توبہ توبہ, اس سے کیسے زیادہ اچھے تھے؟ کو کیڑے نہیں پڑ گئے ہمیں فضول گلن,
नबी को अल्लाह ऐसा नहीं करता कि उसको देख के लोग कराहत करें, दर्दें, बीमारियां। कहा अरे अल्लाह के बंदे, जब मैं बीमार था ना तो दिन में एक दफा अर्शों से आवाज आती थी, अय्यूब क्या हाल है। अल्लाह मेरा हाल पूछता था, उसमें जो लज्जत थी वो आज अब सेहत में कोई नहीं। और जब आप जिंदा हमेशा के लिए जन्नत हर दुख से आजाद होकर अपने अल्लाह को देख, ये आंखें नहीं होंगी। सिर्फ इन आंखों से नहीं, हमारे जिस्म में 10 खरब सेल हैं, हर सेल में बॉडी का हर उज़्व बनने की सलाहियत, एक सेल से तो अल्लाह इंसान बनाता है। तो 10 खरब सेल सब आंखें बन जाएंगे, और उन 10 खरब आंखों से अल्लाह को 2 आंखों से देखने का मजा दुनिया में चखते हैं। जब अल्लाह पूरे जिस्म को आंख बना देगा और फिर यूं अल्लाह को देखोगे तो क्या मजा होगा, कोई बयान कर सकता है, कोई उसका तस्वर कर सकता है। तो थोड़ा जा अपने ऊपर जबर कर लो, या अल्लाह तेरे नबी दा गुलाम बन के मरना है, जीवना है, और कुछ नहीं चाहिए। थोड़े दिन दी गल है, मैं अपने जवान बेटे को कब्र में उतार के दुनिया को देख चुका हूं। ये कुछ नहीं है, शराब है, रेत है। अल्लाह को देखेंगे, फिर अल्लाह जब बात करेगा तो सिर्फ कान नहीं सुनेंगे, पूरी बॉडी के सेल के अंदर सुनने की ताकत डाल देगा। 10 खरब कान, 10 खरब आंखें, ये तो इस जिस्म में है। वहां जिस्म 120 फुट होगा तो फिर तो कई खरब हो जाएंगे सेल। वो सारे सेल, इन 2 आंखें नहीं, पूरा जिस्म आंखें, 2 कान नहीं, पूरा जिस्म कान। और जब मेरा अल्लाह को देखोगे तो लज्जत को कहां से मैं पैमाने में डाल के तुम्हें दूं, और जब सुनोगे तो उसके मजे को मैं कहां से बयान करूं। यहां एक सुरीली आवाज आदमी को ऐसे हिला देती। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे, पहाड़ हिलने लग जाते थे। और जब मेरा अल्लाह बोलेगा रमजी क्या हाल है, क्या लज्जत होगी उसकी, क्या मजा होगा उसका। रोजा इतना बड़ा अमल है कि तुम्हें अल्लाह से मिला देता। अना उजजा बिही। भाइयों, रोजे का एहतमाम सिर्फ ये नहीं कि मुंह बंद करके बैठ जाना है, पूरे जिस्म को रोजा देना है। आंख गलत ना देखे, जुबान गलत ना बोले, हाथ गलत ना पकड़े, पांव गलत ना चले, दिल गलत जज्बे ना रखे, दिमाग गलत ना सोचे, बोलचाल में लेन देन में झूठ ना हो, बेईमानी ना हो, मिलावट ना हो, खोट ना हो, रिश्वत ना हो। सारी चीजों को छोड़ने का नाम रोजा है, सिर्फ मुंह बंद करने का नाम रोजा नहीं है। आपने फरमाया जो झूठ ना छोड़े, मेरी तरफ भूखा रहे, प्यासा रहे, मैंने रोजे की कोई लोड़ नहीं। तो रोजा रोजा है। अगर मनसाना नफ्सहू फी शहर रमजान, जिसने रोजा रखा के नफ्स को लगाम दे दी, जैसे मैंने अभी बताया, लम यशरफी है मुस्किरन, कोई नाजायज हराम चीज, हराम लुकमा अंदर नहीं गया। लम यामल फी है खतीअतन, कोई गुनाह नहीं किया। लम यक़ज़फ़ी है मोमिनन बेबुहतान, और एक गुनाह को हाईलाइट किया, किसी मुसलमान पे झूठा इल्जाम नहीं लगाया। इन खास तौर पे हमारी अदालतें भरी पड़ी हैं झूठे केसों के साथ। उसके उनकी पैरवी करने वाले भी वकील, उनसे रिश्वत लेने वाले जज, ये सारे एक लाइन में खड़े हुए हैं। तो जिसने नफ्स की हिफाजत की, ये सारी चीजें मैंने बताई, कोई गलत लुकमा अंदर नहीं गया, कोई गुनाह नहीं किया, हुआ तो फौरन तौबा की, किसी पे इल्जाम झूठा नहीं लगाया, इसके बदले अल्लाह उसके लिए एक घर बनाएगा। बना लहू कसरन, अल्लाह उसके लिए महल बनाएगा। कितना बड़ा होगा? 4 मरले, 10 कनाल, 5 कनाल, 100 कनाल, 200 एकड़, 1000 एकड़, 10,000 एकड़ नहीं। लौ अन्न दुनिया कुल्लहा वदअत फीही लकानत का मरबत अंजन फिद दुनिया। एक महीने दी हथकड़ियां बन लिए तो अल्लाह का नबी कहता है, एक हर रोजे के बदले में अल्लाह इतना बड़ा महल बनाएगा कि ये पूरी दुनिया अगर उस महल में रखी जाए तो ऐसा नजर आएगा जैसे पूरी दुनिया पे एक बकरी खड़ी होती है। मैं तो पूरी दुनिया फिरा हूं, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने फिराया। 7 बर्रे आज़म, 7वां रह गया बर्फ वाला, उहदी भी नियत की कदी लड़ाई जाए, सजदा देवना, अजान कर देवनी। 6 बर्रे आज़म, 7वां भी बर्रे आज़म, उसके ऊपर एक बकरी खड़ी हो तो क्या नजर आएगी? मेरा नबी फरमाता है कि एक रोजे के पीछे ऐसा एक घर मिलेगा, महल, जिसमें ये 24,000 किलोमीटर
ایک بکری کی طرح، بکری کی طرح. یہ اتنی حقیر ہے، اتنی بے قیمت ہے. اگر اس کی کوئی شان ہوتی سب سے زیادہ میرے نبی کو اللہ دیتا. 3 دن کا فاقہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، رنگ زرد ہے، کعب ابن عجر آتے ہیں، نظر پڑتی ہے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، مالی عرب کا متغیر اللہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا رنگ پیلا پڑا. تو آپ نے ایسے انگلی پیٹ پر رکھی ایسے، کہا ما داخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ صلا. آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے نبی نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. روٹی کی تو کھاوی، روٹی کی تو کھاوی، بچنوں کی تو پالی. اللہ حسین، میرا نبی حسین کی کٹی گردن آگے پیش کر دے گا. این کل ودھن توڑی اولادا، یہ تو ذبح ہو گیا. ہم میرے دین کے پر تم جھوٹ نہ چھوڑ سکے، ملاوٹ نہ چھوڑ سکے، کھوٹ نہ چھوڑ سکے، رشوت نہ چھوڑ سکے کہ رب تم ہو یا اللہ ہے. پہلا تعارف ہے رب العالمین. کہا 3 دن ہو گئے، ایک لقمہ اندر رکھی، جس کے لیے کائنات بنائی، اس کو عرشوں تک پہنچا کر اپنا دیدار کرایا. عزت کے پیمانے یہ نہیں ہیں کہ تمہارے اشتہار لگ جائیں. عزت کے پیمانے یہ ہیں کہ تم سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. تم جاؤ تو تمہارا استقبال ہو. محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت کام کرتے تھے، مرنے والے تھے. ان کے سیکرٹری نے کہا سر آپ اتنا بیمار ہیں، اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو مسٹر، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے سامنے جاؤں نا تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. وہ تو انگریزی بولتے تھے نا، اردو تو ان کو اتنی آتی نہیں تھی. جناح تم بہت اچھا کر کے آئے ہو. میں بھی اللہ سے کہتا ہوتا ہوں جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ یا اللہ جب میں اچھا کر کے آئے، اس کو منزل بناؤ، اس کو منزل بناؤ. یہ سارا فریب ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے. تو روزے کا اہتمام پورے وجود کو پاک کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ نے بعض اعمال کی قیمتیں بتائی ہیں. 1 روپیہ خرچ کرو تو وہ 700 تک ہو جاتا ہے، اور ایک 10 گنا ہو جاتا ہے، ایک برابر سرابر ہوتا ہے. پھر فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو عمل یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کیا دینے والا ہے. جی کو کیا ہے؟ کہ وہ روزہ ہے. روزہ ہے. روزے کو روزے کے سارے آداب کے ساتھ، رات کے قیام کے ساتھ. تراویح کا لفظ نیا ہے، یہ پہلی صدی دوسری صدی کا لفظ نہیں ہے. قیام اللیل جس میں اللہ نے کہا کہ قرآن سن، قرآن سن، اور سال میں 1 دفعہ کہتا ہے پورا کر لیا کرو. کہ چونکہ رات کے رمضان میں نفل فرض ہو جاتا ہے، فرض 70 فرض ہو جاتا ہے، اور مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک قیام اللیل کا ٹائم ہے. اس میں جو بھی نفل پڑے گا اس کو ہر سجدے پہ 1500 نیکی اللہ لکھوائے. 1500. تو بھائی اس کا استقبال کرو. تو تھوڑا جذباتی بھی ہو گیا، کیا کروں، ہر طرف جب اپنے نبی کا چمن اجڑا ہوا دیکھتا ہوں، اور اجاڑنے والے کوئی اور نہیں ہے، اس کی امت ہی ہے جو اسے اجاڑ. کوئی ہندو سکھ عیسائی اجاڑتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے شہید ہو رہے ہیں. اجاڑنے والے اپنے، سب کے ہاتھوں میں خنجر ہیں اور میرے نبی کے سینے میں اتار رہے ہیں. نبی کے سینے، سب کے ہاتھوں میں تیر ہیں، میرے نبی کے جگر پہ مار رہے ہیں. کسی میں حوصلہ ہے قیامت کے دن کہے امتی امتی، اور میرا نبی اس وقت کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اللہ مقام محمود پیش کرے گا. آپ نے کہا میں بیٹھوں گا نہیں، میں ہاتھ رکھ دوں گا. چونکہ اللہ نے کہا بیٹھ تو میں ایسے ہاتھ رکھ دوں گا، میں نیچے کھڑا ہو جاؤں گا. مجھے ڈر ہوگا کہ مقام محمود مجھے لے کے جنت میں چلے گا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی. میں امت کو چھوڑ کے نہیں ساتھ جاؤں. کوئی ہے ایسا؟ تو پھر کیوں نہیں اس کی غلامی میں فخر محسوس کرتے؟
क्यों नहीं उसके रूप में इज्जत महसूस करते, क्यों नहीं उसकी जिंदगी को अपनाना? क्या आड़ है, क्या रुकावट है? थोड़ी दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब बुलावा, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो क्या क्या करेगी खड़ी दिन के दिन। तो रमजान का इस्तकबाल है, और रोजेदारों के लिए एक अलग दरवाजा है जिससे उनको जन्नत में गुजारा जाएगा, रैयान। उस दरवाजे का नाम है रैयान। रैयान होता है पानी से सैराब करना, क्योंकि दुनिया में प्यास भी बर्दाश्त की, भूख भी प्यास बर्दाश्त। जब मुझे सर दर्द नहीं था मैं नफली रोजे बहुत रखता था, लेकिन सर दर्द की वजह से फर्ज भी बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। तो मेरे नबी नफल रोजे सारा साल 13, 14, 15 पीर जुमरात और शाबान में इतने रोजे रखते थे कि लगता था रोजा छोड़ेंगे ही नहीं। साशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी शाबान में इतने रोजे रखते थे कि लगता था कि पूरा महीना ही रखेंगे इस्तकबाल रमजान के लिए। तो भाई अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे, और इसमें हम जिसके से लड़े हुए हो सुलह कर लो, अपने रोजे को कीमती बनाओ, क्योंकि जो किसी से कता ताल्लुक किया हुआ है उसका रोजा कबूल नहीं होता। माँ बाप नाराज है तो उनसे माफी मांग के उनको मना लो, क्योंकि वालिदैन के नाफरमान का रोजा भी कबूल नहीं होता। शराब का जो आदी है उसका रोजा भी कबूल नहीं होता, और जो दिल में किसी के लिए नफरत रखता है उसका रोजा भी कबूल नहीं होता। ये 4-5 काम हैं, इनसे तौबा करके हम रोजे की तैयारी करें और अपने आप को देखें। अपने आप, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिले सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। अल्लाह इकबाल की कब्र ठंडी करे। क्या शायर था, तो औरों के ऐब देखता फिरता है, कभी अपना गिरबान खोल के अंदर देख लिया करके ऐसे की ये वसदे हसे ते विसदे नसे तड़ी झूक दे आसे पासे सको नफ्स पलीत पलीत कीता असा जात पलीत ना हासे। ये तुम सुनो समझ तो नहीं आया होना, क्योंकि ये सारी टिपिकल तरह की है, एक ख्वाजा गुलाम फरीद का शेर है कि ऐसा नफ्स पलीत पलीत कीता। खुलासा शेर का ये है कि इस नफ्स पलीत ने हमें पलीत कर दिया, वैसे हम पलीत तो नहीं थे, इस नफ्स ने हमें नापाक कर दिया। अल्लाह मुझे आपको इसके शर से। अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना तारिक जमील का ये प्यारा सा बयान समाअत फरमाया। मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। नेकी की बात सुनते रहें, शेयर करते रहें, जो सदका जारिया जो नस्ल को सवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।